بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے، بلکہ تم اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم رحمان سے مشتق نکلا ہے۔ جس نے اس کو جوڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے اس کو توڑا، اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں، مجھے ایک دوست نے شیئر کیا، اور اس نے جو دیکھا، محسوس کیا، وہ بیان کیا ہے۔ وہ ایک میڈیکل اسٹور پر گیا اور وہاں جا کر دوائیں لیں، اور پھر جو کچھ ہوا آپ کی سماعت کے لیے حاضر ہے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت سبق ہیں، مگر ان کے لیے جو سمجھتے ہیں یا جو سمجھنا چاہتے ہوں۔ صرف ایک بات کہ انسانیت ابھی مری نہیں، زندہ ہے، اور ہمیں اپنا اپنا کام کرنا ہے، کسی کی طرف دیکھنے اور سوچنے بغیر۔ یاد رہے، اللہ ہے جو سب کا پالنے والا ہے۔ رزق، روزگار کی تقسیم اسی کا اختیار ہے، اور ہمیں اسی سے ہی مانگنا ہے اور اسی سے ہی لو لگانی ہے۔ اب آپ واقعہ سنیے۔ درخواست ہے، پوری آڈیو اور ویڈیو سنیے گا تاکہ اندازہ ہو معاملہ کیا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ سیلز مین سے دوائیں نکلوانے کے بعد پیسے دینے کے لیے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو مجھ سے پہلے قطار میں 2 لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ایک بوڑھی عورت، اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا۔ میری دوائیاں کاؤنٹر پر سامنے ہی رکھی تھیں اور ان کے نیچے رسید دبی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی 2 اور ڈھیر بھی تھے جو مجھ سے پہلے کھڑے لوگوں کے تھے، مطلب دوائیوں کے۔ مجھے جلدی تھی کیونکہ گھر والے گاڑی میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، مگر دیر ہو رہی تھی کیونکہ بوڑھی عورت کاؤنٹر پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے دبلے پتلے کانپتے ہاتھوں سے سر پر چادر جماتی تھی اور جسم پر لپیٹتی تھی۔ اس کی چادر کسی زمانے میں سفید ہوگی، مگر اب گھس کر ہلکی سرمئی سی ہو چکی تھی۔ پاؤں میں عام سی ہوائی چپل اور ہاتھ میں سبزی کی تھیلی تھی۔ میڈیکل اسٹور والے نے خودکار انداز میں عورت کی دواؤں کا بل اٹھایا اور بولا، روپے۔ اس نے عورت کی طرف دیکھے بغیر پیسوں کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، 980 روپے۔ عورت نے چادر میں سے ہاتھ باہر نکالا اور مٹھی میں پکڑے مڑے توڑے 50 روپے کے 2 نوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے، پھر سر جھکا لیا۔ بقایا دکاندار کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی، بالکل سرگوشی کے برابر۔ اس نے عورت کی طرف دیکھا۔ بوڑھی عورت سر جھکائے اپنی چادر ٹھیک کرتی رہی۔ شاید 2 سیکنڈز کی خاموشی رہی ہوگی۔ ان 2 سیکنڈز میں ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ عورت کے پاس دواؤں کے پیسے یا تو نہیں ہیں یا کم ہیں، اور وہ کشمکش میں ہے کہ کیا کرے۔ مگر دکاندار نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے اس کی دواؤں کا ڈھیر تھیلی میں ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا اماں جی، شکریہ۔ بوڑھی عورت کا سر بدستور نیچے تھا،
اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی پکڑی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر دکان سے باہر چلی گئی۔ ہم سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میں حیران تھا کہ 980 روپے کی دوائیں اس دکاندار نے صرف 100 روپے میں دے دی تھیں۔ اس کی فیاضی سے میں متاثر ہوا تھا۔ جو ہی وہ باہر گئی، دکاندار پہلے ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر کاؤنٹر پر رکھی پلاسٹک کی ایک شفاف بوتل اٹھا لی جس پر لکھا ڈونیشنز فار میڈیسنز، یعنی دواؤں کے لیے عطیات۔ اس بوتل میں بہت سارے نوٹ نظر آ رہے تھے، زیادہ تر 10 اور 50 کے نوٹ تھے۔ دکاندار نے تیزی سے بوتل کھولی اور اس میں سے مٹھی بھر کر پیسے نکال لیے۔ پھر جتنے پیسے ہاتھ میں آئے انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر گننے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے، مگر دیکھتا رہا خاموشی سے۔ دکاندار نے جلدی جلدی سارے نوٹ گنے تو 350 روپے تھے۔ اس نے پھر بوتل میں ہاتھ ڈالا اور باقی پیسے بھی نکال لیے۔ اب بوتل بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور دوبارہ پیسے گننے لگا۔ اس بار کل ملا کر 550 روپے بن گئے تھے۔ اس نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے 50 کے دونوں نوٹ بوتل سے نکلنے والے پیسوں میں ملائے اور پھر سارے پیسے اٹھا کر اپنی دراز میں ڈال لیے۔ پھر مجھ سے آگے کھڑے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی بھائی جی۔ نوجوان نے جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، 1000 کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ دکاندار نے اس کا بل دیکھ کر نوٹ دراز میں ڈال دیا اور گن کر 330 روپے واپس کر دیے۔ ایک لمحہ رکے بغیر نوجوان نے بقایا ملنے والے نوٹ پکڑ کر انہیں تہہ کیا، پھر بوتل کا ڈھکن کھولا اور سارے نوٹ اس میں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اب خالی ہونے والی بوتل میں پھر سے 100 کے 3 اور 10 کے 3 نوٹ نظر آنے لگے تھے۔ نوجوان نے اپنی تھیلی اٹھائی، زور سے سلام کیا اور دکان سے چلا گیا۔ بمشکل 1 منٹ کی اس کارروائی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرے سامنے چپ چاپ ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی تھی اور اس کہانی کے کردار اپنا اپنا حصہ ملا کر زندگی کے اسکرین سے غائب ہو گئے تھے۔ صرف میں وہاں رہ گیا تھا جو اس کہانی کا تماشائی تھا۔ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پوچھ بیٹھا، یہ کیا کام چل رہا ہے؟ اوہ کچھ نہیں سر، دکاندار نے بے پرواہی سے کہا، ادھر یہ سب چلتا رہتا ہے۔ مگر یہ کیا ہے؟ آپ نے تو عورت سے پیسے کم لیے ہیں، پورے 800 روپے کم، اور بوتل میں سے بھی کم پیسے نکلے ہیں۔ تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ میرے اندر کا پرانا صحافی بے چین تھا جاننے کے لیے آخر واقعہ کیا ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے سر، کبھی نہیں، آپ کو تو پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہیں۔ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے۔ تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دن کدھر سر؟ وہ ہنسا، یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی؟ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ خالی نہیں ہوتی سر، اگر خالی ہو جائے تو 2 سے 3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے، دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسے دینے والے بھی اور لینے والے بھی، میں نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا۔ ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے نا سر، وہ ہنسا۔ بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ شاید 10 سیکنڈ۔ ابھی دیکھیں۔ اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا۔ پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کے ہی لوگ ہیں سر، جو دوائیں لینے آتے ہیں وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں، اور جو دوائیں لیتے ہیں ان پیسوں سے وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ادھر کے ہی لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے، بیوائیں اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں جن کو اپنے والدین کے لیے دوائیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا، لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دوائیں؟ سر اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں ان کی نوکری کورونا کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ اس نے دکھی لہجے میں کہا، اب گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دوائیں تو سب کو چاہیے، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اس بوتل میں سے دوا لینے کے لیے۔ کیا کریں؟
کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں سے لڑکوں کو پیسے نکالتے ہوئے۔ یقین کریں ہم خود روتے ہیں، مگر مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا، کہیں وہ میری آنکھوں میں نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے، اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں 740 روپے پوچھ لیں۔ اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ میں سے اپنی آنکھیں پوچھیں۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا اور جو پیسے باقی بچے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر، وہ مسکرایا اور کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا، غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر آسمانوں سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، صلے و ستائش کی تمنا سے دور، اس یقین کے ساتھ کہ خدا دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔ چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے، ہمدرد نہ تھا کوئی، مگر انسان بہت تھے۔ کچھ تصویریں بولتی نہیں، چیختی ہیں۔ ذرا غور کیجئے اس تصویر میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ احساس کے ترجمے نہیں ہوتے، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں میں سے کوئی شخص کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر کوئی نیک کام نہ مل سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے، اور اگر تم گوشت خریدو یا ہانڈی پکاؤ تو شوربہ سالن وغیرہ بڑھا لو، اور اس میں سے چلو بھر اپنے پڑوسی کو بھی دے دو۔